جو قبر ہے یہ آیت اللہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی پائے کے عالم دین تھے اپنے زمانے کے. ابھی بھی کتاب مکاسب ہم لوگ یعنی ایک دم آخری جو طبقہ ہے وہ ابھی بھی حوضے میں باقاعدہ کتاب چلتی ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کتاب کو پڑھتے ہیں. بہت اپنے زمانے کے بہت ہی متدین اور بہت ہی پائے کے عالم ہیں، یعنی اپنے زمانے کی سمجھیے کہ نائب خاص ہے. کتاب مستدرک الوسائل ان کے بارے میں معروف ہے کہ انتقال کے 100 سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی تک. یعنی یہاں پہ کھدائی چل رہی تھی، کام چل رہا تھا حرم کا، تو قبر ان کی کھد گئی. تو قبر جب خود ہی دیکھا کہ جیسے یعنی آج ہی کو دفن کی ہے. ویسے مستدرک الوسائل کتاب میں بہت بڑی کتاب ہے، یعنی وسائل الشیعہ جیسا آپ کو بتایا تھا علامہ حر عاملی کی وہ کتاب اگر کوئی نہ پڑھے وہ ایک مجتہد نہیں ہے. مجتہد بنتا ہے اسی وقت جب اس کتاب کو پڑھے. اور اس کتاب کو پورا کیا ہے مولوی سے نوری ایک یعنی محتاج نہیں ہے تاریخ. ان کی کتاب خاتم الجنان ہر ایک کی خاتم اس وقت حتی حرم میں بھی اور بھی کتابیں ہیں دعا کی، لیکن نہ جانے انہوں نے کس علوف کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے ہر جگہ کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ بڑھتے ہیں وہ مفاتی کی طرف بڑھتے ہیں. تو جگہ بنائے ذرا سا. یہ تقریباً نجف میں 4 مجتہد تھے جو بہت ہی معروف تھے، یعنی ابھی جس میں سے 3 ہیں اور ایک یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی آیت اللہ سستانی صاحب، آیت اللہ شیخ فیاض صاحب اور آیت اللہ شیخ بشیر دامت ظلہ یہ ابھی باقی ہیں. 3 باقی ہیں. اس میں سے چوتھا آیت اللہ سید الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آج انتقال. بنیاد رکھی ہے وہ وہی صاحب اس وقت چاہے قوم میں ہوں چاہے نجف میں ہوں، جتنے مجتہدین ہیں سب ان کے شاگرد ہیں. سب تقریباً شاگرد کس کے ہیں؟ آیت اللہ کوئی رحمۃ اللہ. باقی کچھ تصاویر ہیں یہ سب ان کے فرزند ہیں، کوئی سب فرزند ایک سورہ فرزند اور اتنا جنت کہانی. جیسے آپ کو وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ شیخ انصاری اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، ایسے شیخ اصفہانی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اور بہرحال مصطفیٰ خمینی ان کو جو ہے شہید کیے ہوئے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. ایک سورہ فاتحہ ان کو یعنی ادھر ہی حرم کے اطراف میں ٹہلا کرتے تھے. کوئی اگر ظاہر مل جائے تو اس کا کپڑا لے جا کے ہم دھلیں گے. اتنا پائے کا عالم. اور صرف سب کی کیا کہ جو امام کو ظاہر ہے اس کا کم سے کم کپڑا دھلنے کا موقع ہے. تو اس وجہ سے بہرحال جیسا کہ ذکر کیا جو بھی جس نے بھی اپنے آپ کو اس در سے جتنا منسوخ کیا ہے اس کو اتنا عظمت ملی. انہوں نے اپنے آپ کو منسوخ کیا اور بالکل پہلو میں ایمان کو اور ادھر علامہ ہندی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں معروف ہے کہ حاکم وقت نے جو اس دور کا حاکم تھا اس سے کسی نے شکایت کی
کہ آپ زبردستی شیعوں کو اتنا اہمیت دیتے ہیں. شیعوں کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام میں ایسی سی چیزیں داخل کرتے ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. علامہ حلّی جو ہے صرف 2 منٹ میں اس قضیے کو انہوں نے حل کر دیا. وہ کیسے؟ کہا کہ جب دربار میں جب بلایا گیا بھائی آپ آئیے جواب دیجیے، دربار میں داخل ہو تو اپنے جوتے کے ساتھ دربار میں داخل ہو گئے. کسی نے پوچھا بھائی کہ جوتا کیوں لے کے کیوں گئے؟ کہا جوتا اس لیے کہ اگر میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی حنبلی نہ چوری کر لے، کوئی حنفی نہ چوری کر لے، اس طریقے سے. کہا کیوں؟ کہا اس سے پہلے رسول اسلام کے زمانے میں ہو چکا ہے کہ رسول اسلام تشریف فرما تھا اور ایک حنبلی آیا جو ہے چوری کر لی، حنفی آیا تو برجستہ اس نے کہا کہ نہیں، حنبلی تو رسول اسلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں اور حنفی تو رسول اسلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں. تو برجستہ انہوں نے کہا کہ جو مذہب رسول اسلام کے زمانے میں نہیں تھا وہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ شیعوں کا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم لوگ نہیں تھے، تم لوگ نئی ایجاد ہو، یعنی حقیقی مذہب تو ہمارا مذہب ہے. یعنی اس طریقے کے بہت سارے ان کے مناظرے ہیں، واقعات ہیں کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کی اور شیعوں کو لوگوں تک پہنچایا. زیادہ بہرحال جیسا کہ ذکر کیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو منسوخ کیا اور بالکل پہلو میں جگہ ملی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اچھا، خود یہاں حرم میں امیر المومنین کی قبر ہے. امیر المومنین کے ساتھ ساتھ جناب آدم اور جناب نوح علیہ السلام کی قبر ہے. اور وادی السلام میں جناب ہود اور جناب صالح. اسی لیے جب ہم سلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین وعلی ذجیعیک. ذجیع یعنی آپ کے پہلو میں جو ہیں کون؟ آدم و نوح وعلی جواریک، اور آپ کے پڑوسی جو ہیں، چونکہ ہود اور صالح پڑوسی ہیں، اور آپ کے پڑوسی کے اوپر کون؟ ہود و صالح نبی اللہ علیہ السلام. بنیادی کتاب ہے کہ جس کو اصول کہا جاتا ہے، کہ جس کے بغیر یعنی گویا کہ مذہب ہی نہیں ہے. البتہ ان 4 میں نہج البلاغہ شامل نہیں ہے. ان 4 میں جو اصول ہے، جو اساس ہے، اس میں نہج البلاغہ شامل ہے. وہ کون سی؟ کافی میں سب آ گئے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. کافی 3 حصوں میں تقسیم ہے: اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. تہذیب، استفسار. من لا یحضر الفقیہ، من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی ہے. شیخ توسی جس کی طرف ہم اشارہ کریں، ان کی 2 کتاب ہیں، تہذیب اور استفسار. یہ دونوں کتاب ہیں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی کتاب ہے، جو جیسا کہ ذکر کیا کہ ان کتابوں کو پڑھ کے انسان مجتہد ہے. یہ جب تک ان روایات اور یہ کتابیں نہ پڑھیں انسان مجتہد ہے. تو اس حوالے سے بہت پائے کہ عالم ہے. بہرحال حرم کے باہر ہے، یعنی جب آپ باہر ہوں گے وادی السلام کی طرف جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے ہی قبر جو پڑے گی وہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ.